بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ توقع تھی کہ پاک افغان کشیدگی کے بعد افغان طالبان کی جو قیادت ہے یہ مل بیٹھے گی اور کوئی نہ کوئی یہ جو مسائل ہیں افغانستان کے رہنے والوں کے، افغان مہاجرین کے، اور خصوصاً کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک موقف ہے، ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور وہ بات ہوئی، 2 روزہ اجلاس منعقد ہوا قندھار میں، اور امیر المومنین جو ہیں امارات اسلامی افغانستان کے ملا ہیبت اللہ اخنزادہ، ان کی سربراہی میں افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کی کابینہ اور اس کے جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ سب کے سب اس اجلاس میں شریک تھے۔ انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے، آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا میں 4 بڑے حملے ہوئے ہیں۔ یہ حملے کس نے کیے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جو تورخم بارڈر کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک پورا دن کے لیے بند تھی، وہ مذاکرات کے بعد کھول دی گئی ہے، اور پاک افغان جو روٹین کی تجارت ہے وہ بھی کھول دی گئی ہے، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت جو تجارت ہوتی ہے وہ سلسلہ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مختصراً بات اسی معاملے پہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں پاک افغان تورخم بارڈر کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے حکام کے مابین، یہ جب سے کشیدگی بڑھی ہے، جب سے افغان مہاجرین کا معاملہ گرم ہوا ہے، یہ پاکستان اور افغانستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا باضابطہ رابطہ تھا، پہلی دو طرفہ بات چیت تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو طرفہ بات چیت کی جائے، اگر ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھا جائے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ مسائل کا حل نکلا، ایک ہی دن میں نکلا۔ جس صبح افغان تورخم بارڈر جو ہے وہ بند کی گئی تھی، وہ پھر شام کو یا رات کو کھول دی گئی، ایک ہی دن یہ سلسلہ بند رہا۔ وجہ کیا تھی اس بندش کی کہ پاکستان نے کہا کہ جو بھی ٹرک ڈرائیورز یا جو بھی کنٹینرز کے جو ڈرائیورز ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں افغانستان سے پاکستان، تو ان پر یہ لازم ہے کہ جو ویزے کی شرط ہے وہ ان کو ماننا پڑے گی، یعنی ویزا لیے بغیر کوئی پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اس قسم کی پابندی افغان حکومت نے نہیں لگائی، اور جو تورخم بارڈر کی بندش ہے اس کا الزام دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پہ لگایا۔ پاکستان نے کہا کہ جی افغان طالبان نے یہ تورخم گیٹ کو بند کر دیا، اور وہاں سے کہا گیا کہ جی نہیں، پاکستان نے یہ بند کر دیا۔ تو بہرحال وہ مذاکرات ہو گئے، اور ایک 2 ہفتوں کا جو ہے وقت اس میں مقرر ہوا ہے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی پر اس میں طے کی جائے گی کہ آگے کیا کیا جائے۔ لیکن بہرحال پاکستان نے اپنے اس موقف پر زور دیا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا، اب وہاں سے جو بھی آئے گا تو باقاعدہ ویزا لگوا کر آئے گا۔ اور وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے، اور افغان تاجروں کی طرف سے اور ڈرائیورز کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا ویزا لگوانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اس پہ وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اس پہ پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ بہرحال ایک الزام بیچ میں یہ بھی ہے کہ جب وہاں سے یہ کنٹینر یا یہ ٹرک جب آتے ہیں تو ایک تو ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر کلینر ہوتے ہیں، 1 یا 2 یا 3 کلینرز ہوتے ہیں، اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ یعنی یہاں ایک ایسا میکینزم بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے دو طرفہ بات چیت میں بھی، کہ جب وہاں سے جتنے افراد پاکستان کے اندر داخل ہوں اور جب واپس وہ گاڑی جائے افغانستان، تو پھر وہی تعداد کے جو لوگ ہیں وہ اس گاڑی میں سوار ہوں، اور اسی طرح جب جو گاڑی پاکستان سے جائے افغانستان تو بھی باقاعدہ ایک اعداد و شمار ہوں، باقاعدہ ریکارڈ مینٹین رکھا جائے سرحدی مقام کے اوپر، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کتنے لوگ گئے، کتنے لوگ آئے۔ یہ اب ان مذاکرات میں ان سارے حوالوں سے بات ہوئی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ تورخم سرحد کو جو ہے تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ قندھار میں جو ایک زبردست اجلاس ہوا ہے، 2 روزہ یہ اجلاس ہے، ملا ہیبت اللہ اخنزادہ امیر المومنین ہیں، رہبر ہیں، سب سے جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، افغان طالبان، افغان حکومت جن کا احترام بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ ملا ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں۔ اور یہ معتدل بندے ہیں، یہ اعتدال والی بات کرتے ہیں، اور یہ ایسے رہنما ہیں کہ اب یہ امید ہو چلی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو ایک ٹینشن ہے وہ تھوڑی کم ہو سکے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان عبوری وزیر اعظم نے جو بیان دیا، سخت بیان دیا، جو افغان وزراء نے بیانات دیے وہ بھی انتہائی سخت تھے۔ اور ظاہر ہے کہ شروع میں جب یہ معاملہ گرم ہوا تھا افغان مہاجرین کا، تو بہت زیادہ
اس معاملے کے اوپر بات کی گئی تھی، اور لیکن یہ جو سرحدی مقام کے اوپر دونوں ملکوں کے مابین بات چیت ہوئی ہے، دونوں ملکوں کے حکام کے مابین، ظاہر ہے کہ یہ بہت نچلی سطح کی بات چیت تھی۔ نچلی سطح کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کابل اور اسلام آباد کی بات چیت نہیں تھی، یہ اس لیول کی، اس سطح کی بات چیت نہیں تھی کہ جس سے پھر ہم یہ امید لگائیں کہ جی افغان مہاجرین کے معاملے پر بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے بات ہو۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر مذاکرات کیے جائیں تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قندھار میں ہوا کیا ہے۔ قندھار کا جو اجلاس ہوا ہے، یہ اس کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی۔ افغان کابینہ کا یہ ایک غیر معمولی اجلاس تھا، اور اس میں پڑوسی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو وسعت دینے کی بات کی گئی ہے، یعنی یہ تعلقات بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور موجودہ جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کے اگر پڑوسی ممالک کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو ان معاملات کو یا ان تنازعات کو یا ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس اجلاس میں اس بات پر سب سے زیادہ بحث کی گئی ہے۔ اور جو سیاسی حالات ہیں، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندرونی حالات اور افغانستان کے جو بیرونی حالات ہیں ان پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ افغانستان کے اندرونی حالات کی بات کرتے ہیں اور پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ وجوہات بھی ظاہر ہے کہ ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ جن وجوہات کی بنا پر پڑوسی ممالک اور افغانستان کے مابین کشیدگی ہے۔ اب افغانستان اور پاکستان کا معاملہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک مطالبہ ہے پاکستان کا، اور بڑا واضح مطالبہ ہے۔ نگران وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق کاکڑ، وہ بڑا واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، یا پھر افغان طالبان، افغان حکومت ایسے لوگوں کے خلاف افغانستان کے اندر ہی کارروائی کرے، کیونکہ یہ لوگ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ پھر افغان مہاجرین کے حوالے سے یا غیر ملکی وہ غیر ملکی جو پاکستان میں مقیم ہیں، جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کو نکالنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس میں جو قندھار میں ہوا ہے، یعنی پوری افغانستان کی جو حکومت تھی وہ اس اجلاس کے دوران قندھار میں موجود تھی۔ کابل بغیر حکمرانوں کے یا بغیر کابینہ کے رہا یہ 2 دن۔ اس اجلاس میں وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں جو سیاسی کمیشن ہے، اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ خارجہ اور داخلہ پالیسی بنائی جائے، یعنی افغانستان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کیا ہے، پھر داخلہ پالیسی کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ عبوری حکومت ہے، عبوری کابینہ ہے، اور بہت سارے معاملات 2 سال میں تو حل نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کے بہت سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس سیاسی کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ خارجہ اور داخلہ جو پالیسی ہے وہ بنائیں، تاکہ ایک سمت کا تعین ہو کہ افغانستان نے اندرونی معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، اور پھر بیرونی دنیا کے ساتھ اس نے کیسے معاملات رکھنے ہیں۔ اسی طرح اس حوالے سے جو افغان حکومت کا بیان جاری ہوا ہے، اس بیان کے مطابق طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے وزراء سے کہا کہ واپس آنے والے، یعنی پاکستان سے جو جانے والے افغان مہاجرین ہیں، ان کی بھرپور خدمت کی جائے۔ وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے افغان حکومت کی، کیونکہ یہ بہت سخت مشکل میں ہے، اور سخت موسمی شدت کا بھی ان کو سامنا ہے۔ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بہت شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے، لوگوں کو خوراک کی، پانی کی ضرورت ہے، لوگوں کو سب سے بنیادی جو ضرورت ہے چھت کی ضرورت ہے، کیونکہ خیموں میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اگر یہ افغان مہاجرین واپس گئے ہیں، اپنے علاقوں میں گئے ہیں، تو ان کے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ مکانات نہیں تھے۔ اگر زمینیں ہیں تو ان کے مکانات تو وہاں پہ نہیں ہیں، ان کو مکان چاہیے، ان کو گھر چاہیے۔ بہت سارے افغان مہاجرین ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ ان کی زمینوں کا نہیں پتہ، کسی کی زمین ہے، کسی کی زمین نہیں ہے، تو وہ اللہ کے آسرا پہ گئے ہیں، اور اب افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ اور اسی نقطے کے اوپر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب نے یہ ہدایات دی ہیں افغان حکومت کو اور افغان جو کابینہ کے وزراء ہیں ان کو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ شکایات ایسی آئی ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں سے کہ جو طالبان کے جو لوگ ہیں وہ زور زبردستی کرتے ہیں۔ وہ ملا ہیبت اللہ نے اس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بجائے زیادتی کرنے کے، بجائے زور زبردستی کرنے کے، آپ نصیحت کریں، اور نیک اور خوبصورت اخلاق کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی ترغیب دیا کریں، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسے رکھیں کہ ایک یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے افغان طالبان کے حوالے سے، یہ پروپیگنڈا زائل ہو۔
اور دنیا کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں. پھر یہ معاملات بھی ڈسکس ہوئے کہ وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان کو دنیا تسلیم کرے. اب اقوام متحدہ میں بھی بات ہوتی ہے، تاجکستان اور جو روس کے جو سربراہان ہیں ان کے مابین بھی افغانستان کے معاملات پہ بات ہوئی ہے. اقوام متحدہ اور پھر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی افغانستان کو ڈسکس کرتی ہیں، اور خصوصاً جب افغان مہاجرین کا معاملہ ہو تو اس حوالے سے پھر ہم بیانات بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ اتنا جلدی جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو نہ نکالیں. بہرحال یہ ایک خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہونے والے حملوں کی جانب. بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اور 4 یا 5 بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک ہی دن میں خیبر پختونخوا کے اندر. ان میں جنوبی وزیرستان میں ایک دھماکہ ہوا ہے. قبائلی جو ایک عمائدین میں شمار ہوتے ہیں، قبائلی رہنماؤں میں جن کا شمار ہوتا ہے ملک اسلم نور وزیر، یہ اپنے بیٹے سمیت اور ایک دوسرے شخص سمیت جاں بحق ہوئے ہیں. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ 2 بیٹوں سمیت جاں بحق ہوئے ہیں. اور ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے خار باجوڑ میں. باجوڑ کا جو علاقہ ہے خار، یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. یہاں پہ سبز علی نام کا ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا ہے. اور ایک اور دھماکہ باجوڑ میں ہی ہوا ہے. مامون کا علاقہ ہے، یہاں پر انصار الاسلام کے سابق امیر جو فاٹک کے ہیں. انصار الاسلام آپ کو پتہ ہے وہ ذیلی تنظیم ہے جمعیت علماء اسلام کی. تو جمعیت علماء اسلام کے یہ رہنما تھے مولانا عبدالسلام. ان کے والد حاجی ستار استاذی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں. 3 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور بتایا یہ گیا ہے کہ 2021 میں ڈماڈولا کے مقام پر عبدالسلام حقانی جو تھے یہ ریموٹ کنٹرول بم میں شہید ہوئے تھے. جو آج کے اس حملے میں شہید ہونے والے ہیں حاجی ستار استاذی، یہ ان کے صاحبزادے تھے. یہ باجوڑ میں 2 حملے ہوئے ہیں. شمالی وزیرستان میں فورسز کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. 2 سیکورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ خیبر کا علاقہ ہے جمروت، یہاں پر لالا کنڈو چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے جہاں پر ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہوئی ہے. اور یہ بھی اطلاع تھی کہ فائرنگ کا جو تبادلہ ہے وہ کچھ وقت کے لیے جاری رہا. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس چیک پوسٹ کے اوپر گاڑی کو روکا گیا، اور جب گاڑی رکی تو وہاں سے پھر لوگوں نے فائرنگ کی پولیس کے اوپر، جس میں ایک پولیس اہلکار نے جام شہادت نوش کیا. اب یہ کنفرم فوری طور پر نہیں ہو رہا کہ یہ دہشت گردوں کا حملہ تھا یا یہ سمگلروں کا حملہ تھا، کیونکہ یہ گاڑی روکی گئی اور ظاہر ہے کہ چیک پوسٹ پر جب گاڑی روکی جاتی ہے تو اس کی پھر تلاشی لی جاتی ہے. شاید تلاشی لینے سے روکنے کے لیے پولیس کے اوپر فائرنگ کی گئی ہو، لیکن یہ بھی کنفرم ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کا حملہ تھا، وہ بھی پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کالعدم ٹی ٹی پی نے جنوبی وزیرستان کا جو حملہ ہے جہاں پر ملک اسلم نور وزیر جاں بحق ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے کہ جی یہ حملہ ہم نے نہیں کیا. البتہ داعش خراسان چیپٹر نے خار باجوڑ کا جو دھماکہ ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس سے پہلے بھی باجوڑ میں جے یو آئی کے ورکرز کنونشن پر حملہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی. اب ایک نیا سلسلہ ہے حملوں کا، خیبر پختونخوا ہو کہ بلوچستان ہو کہ باقی دوسرے. اچھا، سرگودا سے بھی ایک حملے کی اطلاع آئی تھی، اور یہ اگر پھر شمار کیے جائیں تو یہ تقریباً 5 حملے ہیں. 5 حملے ایک ہی دن میں ہونا تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. اب یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جن پر بات کرنی چاہیے اور یہ ایسے مسائل ہے کہ جن کا حل نکلنا چاہیے. اب اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے مسائل افغانستان کی سرزمین سے ہیں، یا افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ دہشت گردی کا جو ہے یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان بیانات کے تبادلے سے کشیدگی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر جس طرح قندھار میں بہت سارے معاملات پر سنجیدگی کے ساتھ بحث ہوئی ہے تو پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ جی ان معاملات کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے. کون سے ایسے مطالبات ہیں پاکستان کے جو جائز ہیں، کہ جو مانے جا سکتے ہیں، جو سنے جا سکتے ہیں کم از کم، اور جن پر بات کی جا سکتی ہے. پاکستان کی طرف سے بھی اگر یہ دیکھا جائے کہ جی وہ کون سی مجبوریاں ہیں افغان حکومت کی کہ جس کی وجہ سے سرد مہری پائی جاتی ہے. اب یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ قندھار کا جو یہ ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے،
اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میڈیا میں تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی، اگر 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ میڈیا میں نہیں آتے۔ بہت سارے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ افغان حکومت یا افغان میڈیا میں آپ دیکھیں جس طریقے سے بیانات کا حوالہ دے کر اور کسی ترجمان کا حوالہ دے کر پھر بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ہوا، اس میں پھر چند سیکنڈز کے اندر یا 1 منٹ کے اندر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی ملا ہیبت اللہ جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا اور جی یہ فیصلے کیے گئے۔ بہت ساری بحث ہوتی ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں، اور ضرور اس میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہوں گی کہ جی آپ ان معاملات کا جائزہ لیں کہ پاکستان افغانستان کی حکومت سے کیا ڈیمانڈز رکھتا ہے، پاکستان کے اگر خدشات ہیں تو وہ کس حد تک درست ہیں، پاکستان اگر افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے بار بار کچھ باتیں بتا رہا ہے یا کوئی شواہد اگر اس نے فراہم کی ہیں تو وہ کس قسم کے شواہد ہیں، افغان حکومت کے پاس اگر ثبوت پاکستان نے دیے ہیں تو وہ کس قسم کے ثبوت ہیں، اور ان ثبوتوں کی روشنی میں افغان حکومت کیا کر سکتی ہے۔ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ افغان حکومت کا ایک وفد آئے اسلام آباد اور اسلام آباد کے حکام سے بات کرے؟ کیا جس طرح سرحدی مقام طورخم کے اوپر بات چیت ہوئی اور مسئلہ ایک ہی دن میں حل ہو گیا، طورخم بارڈر کو کھول دیا گیا تجارت کے لیے، تو کیا اسی طرح کابل اور اسلام آباد قریب آ سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے تاکہ کم از کم وہ جو ایک انسانی المیہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس کو روکا جا سکے، اور کوئی ایسا میکینزم بیچ میں سے نکالا جا سکے کہ اگر ایک دوسرے کے مطالبات ہیں جائز تو وہ سنے جائیں، مانے جائیں، اور پھر اس کا جو نزلہ ہے وہ غریب عوام کے اوپر نہ گرے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام جو ہیں وہ دیرینہ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، ایک سب سے پہلا اسلام کا رشتہ ہے، پھر آپس میں ہم پڑوسی ہیں، ایک ہی کلچر ہے، ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسی روایات ہیں، تو پھر کیوں ان دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا نقصان ہے، دونوں حکومتوں کا نقصان ہے، دونوں ملکوں کے عوام کا نقصان ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں ملکوں کو قریب لایا جائے۔ جس طریقے سے حملے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر تو اور جس طریقے کی صورتحال افغانستان میں ہے، یعنی پاکستان مدد دے سکتے ہیں افغانستان کو، بہت سارے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں پاکستان کی مدد سے، اور افغانستان کی مدد سے پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ افغان حکومت اگر اس پہ سنجیدگی سے سوچے اور پھر بیچ میں جو نفرت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو روکا جائے۔ میڈیا، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ طرح طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپس میں یہ جو رشتے ہیں یہ برقرار رہنے چاہیے، اور ان رشتوں سے، ان تعلقات سے ہم ایک دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس نقطے پر ضرور سوچا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔